ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم خلا سے ایرانی جوہری مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں، جو بھی ایرانی جوہری مقامات کے قریب پہنچے گا ہم اس سے نمٹیں گے۔ سب اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، بغیر کسی ڈیل کے بھی ایرانی یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقصد معاہدہ کرنا ہے تو میں ایرانی سپریم لیڈر سے مل سکتا ہوں۔ کہا ایران نے جو کچھ ختم کر سکتے ہیں کر دیا، لیکن فیک نیوز جھوٹ بولتی ہے۔ ایران جنگ سے متعلق فیک نیوز کی خبروں کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے لبنان میں امن ہو جائے گا۔ لبنان میں امن سے متعلق نیتن یاہو اور حزب اللہ سے بات ہوئی ہے۔ Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل ستائش ہیں، دعا گو ہیں جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دے دیا، کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں۔ پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے دونوں ممالک میں جنگ بندی ہوئی۔ اعتماد کا اظہار کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا۔ حکومت اور عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ، امریکی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد۔ Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. پاکستان نے دو حریفوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ تہران اور واشنگٹن سے بہترین تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو منفرد مقام حاصل ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت سے متعلق براہ راست اور نتیجہ خیز ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دیا۔ اس وجہ سے دو ایٹمی ملکوں میں تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے۔ دونوں عظیم ملکوں کے درمیان بہترین شراکت داری ہے۔ مضبوط پاکستان امریکہ کے لیے اور مضبوط امریکہ پاکستان کے لیے اہم ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جلد امن معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا 29 مئی کو اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان کی کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک قرار دے دی۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت پہ تاریخ رقم کریں گے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی۔ وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی۔ دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے۔ امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔
امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا. مذاکرات کی بیس پر واپسی لبنان میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے. لبنانی چینل سے گفتگو میں کہا ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی. ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا. ہماری افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے اور اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پاسداران انقلاب نے واضح پیغام دیا جب تک اسرائیل لبنانی علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹتا تب تک خطے میں امن ممکن نہیں. علاقائی جنگ روکنے کے لیے پہلی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنا ہے. دشمن لبنانی عوام پر حملے فوری بند کرے. مقبوضہ علاقے خالی کر کے لبنان کی آزادی اور سرحدوں کا احترام کرے. پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے, کسی کے تابع نہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بھارتی صحافی کو لاجواب. سینٹ پیٹرز برگ کا اکنامک فورم پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں. پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے. چین کے ساتھ تو ہر ملکی تعلقات بڑھا رہا ہے. کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے جی بی کی آواز سنیں. گلگت بلتستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ بنائے تاکہ اسلام آباد جا کر بات کروں. بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں خطاب. چیئرمین پی پی نے نون لیگ حکومت پر روزگار چھیننے کا الزام لگا دیا. کہا وفاقی حکومت اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے. ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. پی پی میں مقابلہ روزگار دینے کے لیے ہوتا ہے, دوسری جماعتیں روزگار چھیننے کا مقابلہ کرتی ہیں. کہا پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے کو تیار لوگ جی بی کو کیا حقوق دیں گے. جیالہ وزیر اعلیٰ آئے گا تو دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے. حق حاکمیت, حق ملکیت کے ساتھ حق روزگار کا بھی وعدہ کرتا ہوں. خاتون اول آصفہ بھٹو نے نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی جی بی کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی. ہم نفرت نہیں محبت اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں. بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں. شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان, غیرت کا نشان ہے. ہم عزت دینے والے لوگ ہیں, ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ. اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے. صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے, کراچی میں نہیں. آئندہ 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب. خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے, کراچی میں نہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگائیں. عابد شیر علی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں گلگت بلتستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا. قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھیج دی گئی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب 9 جون کو اقتصادی سروے پیش کریں گے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ایجنڈے میں شامل. ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے. ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی. بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار. پی پی قیادت کا پارٹی کی بجٹ کمیٹی پر شدید اظہار برہمی. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی. پی پی کمیٹی کو بجٹ پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے اور تجاویز کی فوری حمایت نہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی. عوامی ایشوز پر سخت موقف اپنانے کی تلقین کی گئی تھی. پی پی کمیٹی نے مبینہ طور پر بعض حکومتی تجاویز سے اتفاق کیا. پارٹی قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا. پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی. بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتوں کا امکان.
نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی ₹1.98 سستی کر دی۔ بجلی سال 2026 کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت سستی کی گئی۔ نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین کو 67 ارب سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق جون، جولائی اور اگست کے بلوں پر ہوگا۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے ہوگا۔ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ گرتے لڑکتے نیا پار لگ گئی۔ پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرا دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو اسکورنگ تھرلر ثابت ہوا۔ 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا۔ بابر اعظم 40، شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ ماز صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی۔ کپتان شاہین آفریدی 3 وکٹوں پر پلیئر آف دی میچ۔ عرفات منہاز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی بیٹھک میں منشیات کا چرچا۔ ذرائع کے مطابق سندھ پولیس نے قائمہ کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا کہ پنکی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے استفسار کیا، پنکی کو لاہور سے پکڑا گیا تو ہر جگہ سندھ کا نام کیوں بدنام کیا گیا؟ رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل نے کہا، ہمیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک سے 1 ارب روپے کی نسوار ایکسپورٹ کی گئی۔ جب نسوار کی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے تو پان گٹکے پر کیوں پابندی ہے؟ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے جواب دیا، ملک کے قانون میں جھول ہے، ماوا گٹکا کے نقصان الگ ہے، نسوار کے الگ۔ نبیل گبول نے کہا، ماوا گٹکا اور منشیات کے خلاف صرف لیاری اور غریبوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ میں فہرست دے سکتا ہوں کون سا بیٹر ہے، کس طرح پولیس منشیات سپلائی کراتی ہے۔ فریال تالپور نے کہا، فہرست دیں، پولیس کارروائی کرے گی۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی اور دیگر کے خلاف کیس۔ گارڈن پولیس نے مقدمے کا چالان پیش کرنے کے لیے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کا تفتیش مکمل کر کے 8 جون تک ہر صورت چالان پیش کرنے کا حکم۔ شریک ملزمان کے مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست پر عدالت سے نوٹس جاری کر دیے۔ پروسیکیوشن سے آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ سہیل اور دیشان نے موقف اپنایا، ہم منشیات کی سپلائی میں ملوث نہیں، نہ ہی انمول پنکی سے کوئی تعلق ہے۔ پولیس نے بغیر ٹھوس شواہد مقدمے میں شامل کر دیا۔